بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں اس کتاب الادب المفرد میں یہ گفتگو چلی آ رہی ہے کہ بندہ مومن کے لیے دین اسلام میں یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اگر کبھی مسلمان بیمار پڑ گیا یا کوئی بھی تکلیف درپیش آ گئی، خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو کہ مثلا بیماری ہے، مرض ہے، کوئی چوٹ لگ گئی، بخار ہو گیا، یا تھکاوٹ ہو گئی، یا کانٹا چبھ گیا، یا وہ کوئی ذہنی اور دلی رنج و غم ہو، کوئی صدمہ ہو، کوئی پریشانی ہو، الغرض تکلیف کسی بھی شکل میں ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر انسان اس پر صبر سے کام لے، نہ یہ کہ شکوہ و شکایت کے معاملات ہوں، تو یہ چیز یعنی بخار انسان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جائے گا۔ اس عظیم ترین خوشخبری سے نوازا گیا ہے اہل ایمان کو۔ اسی سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 502، اور جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک بار یہ جو بخار ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک جو پسندیدہ ترین لوگ ہوں آپ مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے۔ اب یہ بخار وہاں کس طرح پہنچا اور کس طرح اس نے یہ گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا اس میں کسی تعجب یا حیرت کی قطعاً نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ بخار یا کوئی بھی تکلیف اگرچہ ہمیشہ ہی اہل ایمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ان کے لیے در حقیقت نعمت ہے، کہ تکلیف گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جایا کرتی ہے، اور اس موقع پر بالخصوص اس بارے میں علم تھا کہ آج یہ جو بخار یہاں آیا ہے تو یہ بطور خاص اللہ کی طرف سے بڑی نعمت بن کر آیا ہے۔ یہ اسی غرض سے آیا ہے کہ جس کسی کو یہ بخار لگ جائے گا تو اس کے لیے بطور خاص یہ انعام اور یہ خوشخبری کہ اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا بخار نے جب یوں کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو آپ کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں آپ مجھے ان کے پاس بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین لوگ انصار مدینہ تھے، اور کیوں پسندیدہ ترین تھے اس بارے میں ناظرین کرام ہم اس سے قبل مفصل گفتگو کر چکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو اس موقع پر انصار مدینہ کے ہاں بھیج دیا، اور تب یہ بخار 6 دن 6 راتیں مسلسل وہاں ان کے گھروں میں رہا کہ تمام انصار مدینہ بیمار رہے۔ آخر انہیں یہ تکلیف بڑی شدید محسوس ہونے لگی کہ اتنے دن گزر گئے مسلسل بخار، شب و روز 6 دن اور 6 راتیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں تشریف لائے۔ فشکوا ذلک الی، اور انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا بخار کی وجہ سے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کے ایک ایک محلے میں اور ایک ایک گھر میں تشریف لے گئے، یدعو لہم بالعافیہ، ان کے لیے صحت و سلامتی اور عافیت و تندرستی کی اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہیں سے دعائیں دینے لگے، انصار مدینہ کے لیے دعائیں کرنے لگے، صحت و تندرستی کی دعائیں اپنی جگہ پر ہی بیٹھے بیٹھے نہیں، بلکہ محبت انصار مدینہ کے لیے دل میں یہ عزت، تو اس کا یہ مظہر تھا اور یہ جھلک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی ان کے لیے دعا کرنے کی بجائے آپ خود بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے، اور ان کے ہر محلے میں، مزید یہ کہ ایک ایک گھر میں اندر جا کر وہاں کھڑے ہو کر ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صحت کی دعا مانگنے لگے، اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ یہ نہیں کہ خود ہی انہیں صحت دینے لگے، شفا دینے لگے، بلکہ اللہ سے ان کے لیے شفا اور صحت و تندرستی کی دعا مانگنے لگے، اس لیے کہ ہر خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، شفا اور تندرستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اور یہ رزق، صحت و تندرستی، جو بھی نعمت انسان کو میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے انسان، جو کچھ ملے گا اللہ سے ہی ملے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیسے کہ قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کبھی میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو اللہ ہی ہے کہ جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یوں ناظرین کرام، اس بات کو گرہ سے باندھ کر رکھنا چاہیے، ہمیشہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ چیز دین اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ مسلمان کبھی اس کے سامنے سر جھکائے اور کبھی کسی دوسرے کے سامنے دامن پھیلائے، کبھی کسی تیسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرے کہ اولاد کی ضرورت ہے تو کسی جگہ جا کر کوئی چادر چڑھا رہا ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دین اسلام میں ان چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمان کو بڑی عزت سے نوازا ہے کہ تمام کائنات میں، تمام زمین و آسمان میں نہ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے خود کو ذلیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ دامن پھیلانے کی ضرورت ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ مومن کی ہر ضرورت اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی کہ زمین و آسمان میں ہرگز ہرگز کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی نہ ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سرے سے اجازت ہی نہیں ہے۔ جو ملے گا اللہ سے ہی ملے گا، لہذا انسان صرف اللہ سے ہی مانگے، اللہ کے سامنے فریاد کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہی اپنی ضرورت بیان کرے، اور یہ کہ اللہ کو ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، انصار مدینہ نے جب اپنی بیماری کے بارے میں
پریشانی کا اظہار کیا تو انہیں بیماری سے نجات دینا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھی۔ انہیں بیماری سے نجات دینا یہ تو دور کا معاملہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سبھی کی یہی صورتحال تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام خود بھی تو بیمار پڑ جایا کرتے تھے، کبھی بیمار ہو گئے یا اور کوئی تکلیفیں وغیرہ وغیرہ، تو بیماری سے شفا، ہر مشکل سے نجات، ہر مشکل کا حل، یہ سبھی کچھ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس موقع پر ہم نے یہ منظر دیکھا اور یہ بات ہم نے یہاں پڑھی کہ جو منظر کشی کی گئی ہے یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ان کے لیے صحت کی دعا مانگنے لگے اللہ سے۔ فلما رجع، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس پلٹنے لگے، تبعتہم امرأۃ منہم، تب ایک عورت انصار مدینہ سے جس کا تعلق تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی، فقالت، اور یوں کہنے لگی کہ والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو برحق نبی برحق بنا کر جس نے آپ کو بھیجا ہے، انی لمن الانصار وان ابی لمن الانصار، میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوں، اور یہ کہ میرے والد بھی انصار مدینہ میں سے ہی ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ میں بلکہ میں تو نسلی طور پر کہ میرے والد بھی انصار مدینہ میں سے ہی تھے۔ فَادْعُ اللَّهَ لِي كَمَا دَعَوْتَ لِلْأَنصَارِ، اے اللہ کے رسول، ابھی آپ نے جس طرح باقی تمام انصار کے لیے دعائے صحت کی ہے تو میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار کے گھروں میں تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی اللہ سے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس کا گھر رہ گیا، چھوٹ گیا، تو اس وجہ سے یہ بعد میں پیچھے چلتی ہوئی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور یوں گزارش کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ قال ما شئتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم چاہو، ٹھیک ہے، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے یوں دعا کروں کہ اللہ تمہیں عافیت و تندرستی عطا فرمائے، یعنی جس طرح میں نے باقی سبھی انصار مدینہ کے لیے صحت کے لیے دعا کی ہے، اسی طرح تمہاری صحت کے لیے بھی میں ابھی دعا کروں اللہ سے۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بھی دعا کر دوں صحت کی، اور اگر تم چاہو تو اس بخار پر صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لیے جنت یقینی ہو جائے گی۔ قالت، وہ کہنے لگی، بل اصبر، میں صبر کروں گی، ولا اجعل الجنت خطرا، جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی، صبر کروں گی کہ اگر میرے لیے جنت یقینی ہے اور جنت کی ضمانت ہے، اگرچہ مجھے یہ بخار کی تکلیف بہت زیادہ ستا رہی ہے، لیکن میں یہ تکلیف برداشت کروں گی، صبر سے کام لوں گی، جنت کو غیر یقینی نہیں بناؤں گی،
جنت کو میں خطرے میں نہیں ڈالوں گی کہ اگر میرے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی اور مجھے بخار سے نجات مل گئی تو جنت اللہ جانے ملے گی یا کیا معاملہ ہوگا، لیکن اب آپ نے جب یہ خوشخبری مجھے سنائی ہے کہ اگر میں صبر سے کام لوں تو جنت یقینی ہے میرے لیے، تو مجھے یہ بات منظور ہے، جنت کو میں خطرے میں نہیں ڈالوں گی۔ اور یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلتی بنی۔ ناظرین کرام، ان حضرات کا یہ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات پر اس قدر پختہ یقین اور اس قدر پختہ یہ ایمان، تو یوں اس نے بخار کی تکلیف کو برداشت کیا، اس تکلیف کو گوارا کیا، صبر سے کام لیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جنت خطرے میں پڑ جائے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے ناظرین کرام کہ اگر وہ یوں کہتی کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے، ٹھیک ہے میں دعا آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے کہ یا دعا اور یا جنت یقینی ہو جائے، تو میں دعا کو قبول کرتی ہوں کہ یہ چیز آپ کی طرف سے یہ پیشکش، میں یہ پیشکش قبول کرتی ہوں کہ دعا فرمائیے کہ بخار سے نجات مل جائے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو یقیناً اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی گناہ کی بات نہیں تھی کہ انسان اپنے لیے دعائے صحت اگر کر رہا ہے یا کسی سے کہہ رہا ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری پر اسے اس قدر مسرت اور یوں قلبی اطمینان، سجائے کہ بہت سے لوگ بڑے گناہوں میں رات دن مبتلا رہا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم گناہوں میں غرق ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور یہ کہ جنت تو ملے گی ضرور۔ تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے کہ گناہ کرتے ہیں پھر جنت کی امید ہے، جبکہ اس خاتون نے جو یہ کام کیا کہ اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، تو اگر وہ قبول کر لیتی کہ ٹھیک ہے دعا فرمائیے کہ بخار سے نجات مل جائے، تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا اس کے لیے، مگر اس نے اس کے باوجود اس پیشکش کی بجائے جنت کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا، بخار کی تکلیف کو گوارا کر لیا۔ الغرض بخار مومن کے لیے گناہوں سے کفارہ ہے کہ بخار یہاں کفارہ بن کر آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔